السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رینیویبل انرجی مارکیٹ کے بارے میں، اسپیسیفکلی سولر انرجی۔ اینڈ جوائننگ اس ٹوڈے ان دی اسٹوڈیو از مسٹر محمد ذاکر علی، CEO آف انوریکس۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سر۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں ود دی انڈسٹری ایز اے ہول۔ اگر آپ سولر انڈسٹری کا ایک تاریخی جائزہ دے سکتے ہیں پچھلے 5، 10، 20 سال میں یہ انڈسٹری نے کیسے ڈیولپ کیا ہے، ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ یہ انڈسٹری دیکھیے، سب سے پہلے تو 2007 میں نا بہت شارٹ فال آیا الیکٹرک کا، جی، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ بھائی یو پی ایس کے اوپر کام کیا جائے۔ یو پی ایس آتے تھے، یو پی ایس پہ کام، تو یو پی ایس جو ہے نا وہ بہت ہی کم ٹائم پہ چارجنگ ہوتی تھی اور زیادہ تر اپنی ہی بجلی سے وہ چارج ہوتی تھی یو پی ایس، اور پھر وہ بیٹری چلتا تھا۔ تو پھر ٹیکنالوجی تو پہ کام ہو رہا تھا 2007 سے پہلے، بلکہ 2000 سے ہی پہلے جرمن ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا تھا سولر پہ، وہ تھا دنیا میں، پاکستان میں نہیں تھا، اور پاکستان میں اگر آیا بھی تو وہ بہت ریٹ تھے، تم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی، لیکن پھر 2012 میں نا پھر یہ سولر تھوڑا سا چائنا کے اندر شفٹ ہوا اور پرائس ڈکلائن ہوئے بہت تیزی سے، مطلب ایک 140 سینٹ کا تھا، $1.40 پر واٹ تھا جرمن میں، جو میری اپنی تک کی نالج ہے۔ جی جی، اس کے بعد نا یہ جب چائنا آیا تو یہ 70 سینٹ پہ آ گیا تھا، اچھا، مطلب آپ 50% دیکھیں ڈکلائن ہوا نا پرائس۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں کو تو ضرورت تھی، پاکستان میں اصل میں ضرورت تھی کہ بھائی بہت لوگوں کے پاس بلنگ زیادہ ہوتی تھی، پھر شارٹ فال آف الیکٹرسٹی تھا، ہر جگہ پہ لوڈ شیڈنگ تھی، اس واسطے لوگ اس پہ کنورٹ ہوئے۔ تو پچھلے 5 سال میں جو آپ نے جو تیزی سے گروتھ دیکھا ہے اس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ آپ کی اوور بلنگ ہے، اوور بلنگ ہے، شارٹ فال الیکٹرسٹی اوور بلنگ ہے۔ لیکن مطلب اگر آپ کہیں کہ سب سے ٹاپ 3 ریزنز اور ٹاپ 3 ٹرینڈز یو سین ان دی لاسٹ 5 ایئرز اسپیسیفکلی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا سب سے بڑا مین فیکٹر پاکستان میں لوگوں کی اوور بلنگ تھی۔ جی، حد سے زیادہ اوور بلنگ ہو رہی ہے، حد سے زیادہ بل آتے ہیں، یوٹیلیٹی بل آتے ہیں۔ اچھا، لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں ایک یونٹ ہے وہ 30-35 روپے پر یونٹ تھا، 40 روپے پر یونٹ ہے، اور یہ اگر سولر پہ جائیں گے 12-14 روپے کا فرق آتا ہے، تو لوگوں نے بولا انویسٹمنٹ لگائیں۔ اس واسطے لوگ نے سوچا کہ یہ بہترین راستہ ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ 2 لاکھ کا بل ہے، 2.5 لاکھ کا بل ہے، یا جو غریب آدمی ہے اس کا 15,000 کا 20,000 کا بل آ رہا ہے، اور پھر 4-4 5-5 گھنٹے لائٹ بھی نہیں ہے، تو لوگ اس واسطے کنورٹ ہوئے اس میں۔ تو زیادہ تر آپ کو لگ رہا ہے کہ کنزیومر ہاؤس ہولڈ سے ڈیمانڈ آ رہا ہے؟ ہاؤس ہولڈ سے ڈیمانڈ آ رہا ہے، بٹ ان ٹرمز آف اگر آپ پرسنٹیجز دیکھیں تو کنزیومر ہاؤس ہولڈ از ہاؤ مچ آف دا ڈیمانڈ ورسز لیٹس سے لائک کارپوریشن میں تو اصل میں کارپوریٹ لیول پہ اصل میں بہت سے لوگ آئے ہیں، انڈسٹری آئی ہیں، جی، لیکن مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ یہاں پہ نا لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ اچھا، دوسری بات ایک گورنمنٹ کی پالیسی نہیں تھی کہ وہ بینک کے فائنانس والی، اچھا وہ فائنانس کی پالیسی نکلی گورنمنٹ کی، کچھ 6% کے اوپر تھا، تو لیکن پھر وہ ایک دم بند ہو گئی۔ اچھا، یہ کس سن میں؟ یہ ابھی بھی اسٹل ہے۔ اچھا، یہ ہے، اگر پیپر پہ دیکھا جائے تو ابھی بھی پالیسی ہے، اگر آپ اسٹیٹ بینک کو فون کریں گے بتا دیں گے، اچھا، لیکن وہ پالیسی بینک کیوں نہیں دیتے سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بس کچھ ہیزیٹنٹ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا یہ انڈسٹری بہت کم پرسنٹیج ہے نا، پہ نہیں، ویسے نارملی تو یہ لوگ 10-12% پہ کام کرتے ہیں، اب 6% پہ دیتے ہیں، 4% گورنمنٹ کے، اسٹیٹ بینک کے 2% کابر ہے، تو اس کے اوپر۔ تو اس انڈسٹری پر اتنی توجہ کیوں نہیں ہے، کنسیڈرنگ دیٹ آئی تھنک ان دا لاسٹ 5 ایئرز اٹس بین سچ ریپڈ گروتھ؟ آئی تھنک رائٹرز کے مطابق یہ انڈسٹری کی لائک اگر آپ پورے الیکٹریسٹی کی یوٹیلیٹی کیپیسٹی دیکھیں تو اٹس اباؤٹ 25% از ناؤ کمنگ فرام سولر۔ تو اس انڈسٹری پہ اتنی توجہ کیوں نہیں ہے؟ انڈسٹری پہ توجہ تو ہے، گورنمنٹ تو اس وقت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، میں پنجاب گورنمنٹ کی بات کروں، پنجاب گورنمنٹ میں اسی سال نا 100,000 گھروں کو دیے ہیں، اچھا، فری آف کاسٹ، گاٹ اٹ، جس میں سے کچھ میرا بھی کنٹریبیوشن ہے، میری پروڈکٹ بھی گئی ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح ابھی سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، بہت تیز سے کام کر رہی ہے اس کے اوپر، کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ریزیڈینشیل ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، جیسے کہ سندھ اور پنجاب گورنمنٹ کی ایک ہی پالیسی ہے کہ 200 یونٹ والا جو بیچارہ گھر ہے تو اس کو یہ فری میں کر دیں، مطلب ان کا ایسا ہو جائے کہ ان کے 200 یونٹ کا بل جو ہوتا ہے وہ نارملی نا
12 سے 13-15 ہزار روپے کا یونٹ آتا ہے. اگر وہ 12-15 ہزار روپے بھی افورڈ نہیں کر سکتا, اگر اس کے وہ مائنس ہو جائیں تو وہ فائدہ ہے. اور یہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس وقت. اچھا, تو ایک طرف آپ پرو گورنمنٹ پالیسیز ہیں کہ وہ they're creating a lot more demand, لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ایز سچ پالیسیز ہیں نہیں, تو which one is it؟ نہیں, پالیسی دیکھیں گورنمنٹ کی دو چیزیں, میں ایک امپورٹ کی یا مینوفیکچرنگ کی, وہ پالیسی ایک علیحدہ ہے. جی, یہ تو گورنمنٹ کی دیکھیں انیشیٹو ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کو دینا چاہتی ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اصل میں لوگ بھی تو مس یوز کرتے ہیں نا. کس لحاظ سے؟ مطلب ایک ضرورت نہیں ہے یا اس کے پاس ہے تو اس کو مس یوز کرتے ہیں, لے لیتے ہیں اپنے پاس, لگاتے نہیں ہیں, استعمال نہیں کرتے, بیچ دیتے ہیں. تو اس ٹائپ کی بہت سی چیزیں آتی ہیں, ہرڈل تو آتی ہیں. لیکن ابھی اس وقت نا جو گورنمنٹ نے ایک پورا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوا ہے, اس سافٹ ویئر سے ہر آدمی کی رجسٹریشن ہوتی ہے, رجسٹریشن ہو کے اس کو یونٹ ملتا ہے. اسی بات پر آئی تھنک کرٹکس کا الزام ہے کہ کبھی کبھار جو اسپیشلی ان ارلی ایئرز کہ سولر انرجی از اے رچ پاکستانیز پرابلم, کہ دا پرسن دیٹ ہو کوڈ افورڈ اٹ واز ان, اگر آپ دیکھیں تو از اے ویلدیئر پرسن, ہائر سوشو اکنامک کلاس, اور اس وہی طبقہ از کازنگ دا بگ ایشو کہ یہ آپ اس ڈیوٹی کو فکس کریں, اس ڈیوٹی کو فکس کریں. تو what would you say to that؟ دیکھیں جو جتنے بھی اس وقت بڑے لوگوں کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں, یہ سب سے زیادہ پرابلم تو چھوٹے لوگوں کے پاس ہے. سب سے زیادہ پرابلم تو چھوٹے لوگوں کے پاس ہے. اور آپ بلیو کریں گی کہ جب یہ سولر آیا تھا نا, سب سے پہلے یہ سبب میں گیا تھا. اچھا, سبب کے لوگوں نے یوز کیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ بڑے لوگوں کے پاس واسطے آیا ہے کہ ان کے بل آئے, وہ افورڈ کر سکتے تھے, افورڈ کر سکتے ہیں, انہوں نے لگایا, انہوں نے 25 لاکھ 50 لاکھ روپے میں اپنے گھر پہ سسٹم لگایا. اچھا, غریب آدمی نے اپنے 2 لاکھ میں کام چلایا, 3 لاکھ میں کام چلایا. تو آپ کے نزدیک جو کنزیومر جو پیٹرنز ہیں یہی والے کہ دس پرٹیکولر سوشل اکنامک کلاس از ٹرائنگ فار دس, another class is trying for something else. تو what consumer patterns have you seen in your work? کنزیومر پیٹرن تو اس وقت دیکھیں جو سوچ ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے لوگوں کی, اور ہر طرح سے ہر آدمی اپنے لیے سوچ رہا ہے. مطلب آپ اس کی ایک مثال دے سکتے ہیں؟ مثال اس طرح دے سکتا ہوں آپ کو میں کہ میرے گھر پہ بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے, تو میں اپنے حساب سے سوچ رہا ہوں اچھا ایک آدمی ہے وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے, بل بھی دے سکتا ہے, 4 لاکھ بھی دے سکتا ہے, 3 لاکھ بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ بولتا ہے کہ اب ایک چیز ہے, آلٹرنیٹ جگہ ہے, آلٹرنیٹ ایریا ہے, تو میں وہاں پہ کیوں نہیں جاؤں. وہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے اسے کام کر لیتا ہے. ٹھیک, لیٹس موو آن ٹو پالیسی ریگولیشن. سو آئی تھنک گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا تھا کہ جو نیٹ میٹرنگ کے بائی بیک ریٹس ہیں وہ ₹27 سے لے کے آئی تھنک ₹10 تک وہ ڈراپ کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو اس پالیسی موو کو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے نزدیک ول دس امپروو انویسٹر کانفیڈنس, اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ اگر دیکھیں یہ جو ایک گورنمنٹ نے اتنا بڑا بینیفٹ دیا ہے, اور دیکھیں میری سمجھ سے اور سوچ سے یہ ہے کہ ایک آدمی نے خود کی انویسٹمنٹ لگائی ہے. جی, اب وہ انویسٹمنٹ لگا کے اگر وہ کچھ سولر انرجی سے لے رہا ہے اور گورنمنٹ کو دے رہا ہے, گورنمنٹ کی دیکھیں اپنی IPP والی بھی پالیسی ہیں, ان کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, تو ایک آدمی نے انویسٹمنٹ لگائی اس کو بھی تو آپ دیں. اب لیکن ویسے جو اس پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ کسی صورت سے اس کو موو کر دیں, اس کو نیچے کی طرف لیا ہے, مطلب 10 روپے پہ لیا ہے, 21 روپے تو میرے خیال سے چلتی 22 روپے ہے شاید, تو وہ ابھی ایسا ہے نہیں. ویسے PM صاحب نے منع کر دیا. اچھا, منع کر دیا. تو would you agree with that then? یا کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ نہیں, میں تو چاہتے ہیں یہ تو کسٹمر کو دیکھیں بینیفٹ ہے, ایک آدمی نے انویسٹمنٹ لگائی ہے تو اس کو بینیفٹ تو ملنا چاہیے. سو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اگلے 2 یا 3 سال میں what will happen to the rates then? Like do you think they will be lowered, they will be increased? آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جب سے گورنمنٹ نے نیٹ میٹرنگ کی پالیسی نکالی ہے نا تو انکریز ہی ہوا نا یہ بزنس, تو بہت زیادہ لوگ زیادہ تر اس کی طرف آئے ہیں. بہت سے لوگ نے کوئی جو اوور بلنگ تھی ان کی شارٹ ہوئی ہے, بل کم ہوئے ہیں, تو نیٹ میٹرنگ تو ایک بینیفٹ ہے جو جب تک یہ رہے گا تو لوگ کنٹینیو رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ پالیسی کو رہنا چاہیے اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو نہیں لگتا جو کرٹکس کا الزام ہے کہ یہ ایبسلیوٹلی اس کو ہٹانا چاہیے, یو ڈو ناٹ اگری ود دیٹ؟ اوکے, سو موونگ آن لٹل بٹ ٹو سپلائی سسٹم. سو آئی تھنک اس وقت جو پاکستان کی جو سولر سے پورا جو سپلائی چین ہے وہ اس وقت چائنا سے آ رہا ہے, اباؤٹ 90%, رائٹ.
100%. 100%. کیا یہ ڈپینڈنسی ایک اچھی چیز ہے؟ کیا کسی اور ممالک سے یہ مل سکتے ہیں یا کہ سپلائی چین ڈائیورسفائی ہو سکتا ہے؟ چائنا تو اس وقت پوری دنیا کا سپلائی چین ہے اور چائنا سے بڑا کچھ سستا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ $1.40 میں جرمن بیچتا تھا جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا. تو آج چائنا پتہ ہے کتنے میں دیتا ہے؟ کتنے میں؟ 10 سینٹ میں. 10. اچھا. آپ دیکھیں $1.40 اور 10 سینٹ کا فرق دنیا میں کوئی ملک نہیں دے سکتا. اچھا. ایون اگر آج ہم مینوفیکچرنگ کریں گے تو ہم بھی بہت مشکل سے سروائیو کریں گے. اچھا. continuing in our neighborhood, تو ایک obviously from China we're supplying, but ہمارے جو نیبرنگ ممالک ہیں ایک انڈیا has been really improving its solar industry and creating favorable policies towards it. So اگر آپ انڈیا کی سولر انڈسٹری کو کمپیئر کریں پاکستان کی سولر انڈسٹری سے تو اس میں کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈفرینسز آپ کو نظر آئیں گی؟ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی پالیسی ہے کہ انڈیا کی دیکھیں میں ابھی آپ نام لے رہی ہیں انڈیا کا. انڈیا کے اندر دیکھیں ان کے پاس ایک پالیسی بنائی ہوئی انہوں نے. آج وہ کیا کرتے ہیں 2015 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا جو میرے پاس نالج ہے اور جس طرح انہوں نے انڈسٹری لگائی تھی میں اس کو بھی جانتا ہوں. تو جس کے ذریعے لگائی تو ان کو بھی میں جانتا ہوں کیونکہ وہ نے ہمیں بھی آفر کی تھی کہ تم پاکستان میں جاؤ اس طرح کر کے یہ سولر پینل کی انڈسٹری پہ کام کرو. لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر پالیسی نہیں تھی تو اس واسطے نہیں انڈیا نے پالیسی بنائی. انڈیا نے شروع سے اس کی پالیسی ہے کہ وہ لوکل مینوفیکچرنگ کو فوکس کرتا ہے اور وہ اسی واسطے کہ وہ کرتا ہے. لیکن آج بھی انڈیا جو سیلز ہے نا وہ چائنا سے ہی منگاتا ہے. لیکن ان کی لوکل مینوفیکچرنگ ان ٹرمز آف پینلز وہ خود ہی وہاں بناتے ہیں. نہیں پینلز میں نا دیکھیں مین جو ہے جو کردار ہے وہ سیلز ہے. صحیح نا. اس کے علاوہ وہ بیک شیٹ ہے, اس کے علاوہ فریم ہے, گلاس ہے, وہ لوکل مینوفیکچرنگ ہو سکتا ہے, وہ ہمارے بھی ہو سکتا ہے. اچھا لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. ہوا اس بات سے نہیں ہے کہ کچھ پالیسی ہماری ابھی کلیئر نہیں آئی ہے. کلیئر پالیسی آ رہی ہے, 10 ایئرس کی پالیسی گورنمنٹ دے دے. ہاں لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی ہے. وہ نہیں آتی. لیکن انڈیا میں وہ ہے وہ پالیسی. کیا وہ اس پالیسی میں کیا ہے کہ انڈیا میں اگر کوئی چائنا سے امپورٹ کرے گا تو تقریباً میرے حساب سے 20 to 30% اس پہ ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی پاکستان کے اندر فری آف کاسٹ ہے. تو جب ایک فری میں نکل رہا ہے میرے خیال سے ابھی تو انہوں نے 10% سیل ٹیکس لگایا ہم لوگوں پہ, لیکن اگر یہ اس کے اوپر 10% پہ انڈسٹری لگے گی. اچھا انڈسٹری لگے گی 15-20% کا مارجن ہو تب جا کے کوئی لگائے گا. اچھا دوسری بات ہے کہ یہ چائنیز آگے خود لگائیں گے. اچھا تو I guess when you compare to the Indian market, what's different from the Indian market? انڈین مارکیٹ تو اب کیا ہمارا اس کے ساتھ تو کوئی کمپیئر نہیں ہے. ہمارا وہ ایک انڈیا دیکھیں اس کی تو لوکل کنزمپشن کتنی ہے آپ کو پتہ ہے. ناظرین کو آپ بتا سکتے ہیں ان کی لوکل کنزمپشن کیا ہے. دیکھیں نا آپ کے پاس 25 میرے خیال سے کروڑ کے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں, وہاں پہ 125. تو آپ فرق دیکھیں نا کتنا بڑا ہے. اس کا لوکل کنزمپشن بہت زیادہ ہے. تو وہ اپنے لوکل یہاں تو آپ کو چائنا نے انڈیا نے تو ایکسپورٹ بھی شروع کر رکھی ہے, لیکن وہ انڈیا اس وقت اس کی جو سیلز ہیں وہ بھی چائنا سے امپورٹ کر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اگر ہم پاکستان کی کنزمپشن پیٹرنس میں دیکھیں کیا وہ انکریز ہوں گے, انکریز ہونے والے ہیں؟ لائک از اٹ incorrect to assume that the solar industry isn't capitalizing on that consumption, increased consumption? دیکھیں اگر گورنمنٹ اپنی پالیسی 10 سال کی نکال دیتی ہے نا, 10 ایئرس کی پالیسی نکال دیتی ہے تو انشاءاللہ پاکستان میں انڈسٹری لگے گی. ہمارے پاس GCC پورا خالی ہے, افریقہ پورا خالی ہے, ہم وہاں پہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرے ہم تھوڑا لکیلی ہیں کہ ہمارا آج کل امریکہ کے ساتھ اچھا ہے. اگر ہم نے یہاں پہ مینوفیکچرنگ شروع کر دی تو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے بیسکلی جو باٹل نیک جو بار بار آپ جس کی بات کر رہے ہیں از اسپیسیفکلی دس گورنمنٹ پالیسی جو ابھی تک بنا نہیں ہے یا ریفائن نہیں ہوا ہے؟ بس وہ بولتے ہیں کہ پالیسی ہماری ہے انڈر ہے لیکن آتی نہیں ہے سامنے. ابھی آپ نے بات کی تھی سیلز ٹیکس کے بارے میں, جو سیلز ٹیکس جو ابھی امپلیمنٹ ہوا تھا اس کا امپیکٹ آپ کے بزنس پر کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں فرق. کچھ بھی نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2023 میں پاکستان کے اندر نا جب ہم لوگ تھوڑے سے پریشانی حالت میں تھے تو ہماری امپورٹ بند ہو گئی تھی. ہم لوگوں نے ایلسیاں نہیں کھل رہی تھیں, تو جن کی ایلسیاں کھلی تو اس ٹائم پہ تو انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے پھر مہنگے دام میں مال بیچا. 125 روپے پر واٹ پینل بکا. تو جب یہ ڈیوٹی کا گورنمنٹ نے اعلان کیا تو لوگ
باتیں کر رہے تھے ہم تو ختم ہو جائیں گے, ہم یہ ہو جائیں گے. ایک میں واحد تھا جو میں بولتا تھا دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جب ہم نے 120 روپے پر واٹ پینل بیچا ہے تو آج ہم 30 میں بیچ رہے ہیں تو ہم 35 میں بیچ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی پہ, گورنمنٹ اگر پاکستان میں انڈسٹری لگائے تو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. انڈسٹری پاکستان میں لگنا چاہیے, بغیر انڈسٹری کے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہم نے انڈسٹری یہاں پہ لگائیں, لوکل اپنی جتنے بھی لوکل پروجیکٹ ہیں ہمارے, گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں, پرائیویٹ پروجیکٹ ہیں, ہم گورنمنٹ اس میں سبسڈی دے کہ بھائی یہ گورنمنٹ پروجیکٹ میں جو لوکل مینوفیکچر وہ پہلے آئے گا. تو اس طرح کی پالیسی آئے گی گورنمنٹ کی, اگر یہ چیزیں لوکل مینوفیکچرنگ ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. پچھلے 2 سیکنڈس میں آپ نے بات کی تھی ریگارڈنگ دا اوور آل اوور ویو آف دس انڈسٹری, لیکن اب بات کرتے ہیں کمپنی کے بارے میں. تو آپ بتا سکتے ہیں انویرکس کی شروعات کب ہوئی, کیسے ہوئی, اس کا ویژن کیا تھا؟ انویرکس ہم نے 2000 میں ہم نے شروع کی تھی, اور انویرکس نام ہم نے جو ایکچولی وہ رکھا تھا 2007 میں آ کے رکھا تھا. اس سے پہلے ہم کرتے تھے AVR اسٹیپلائزر, آپ سمجھتے ہیں نا جو ریگولیٹر ہوتا ہے, ہم اس پہ کام کرتے تھے. تو اس کے بعد پاکستان کے اندر پرابلم آتی گئے الیکٹرک شارٹ فال پہ, تو ہم پھر اس کے بعد اس پہ UPS پہ چلے گئے تھے. UPS پہ چلے گئے تھے تو اسٹارٹ وہیں سے 2007 سے سمجھے کیا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ اوبیسلی آپ ایک ارلی پلیئر ہیں ان دا مارکیٹ, تو اب اگر آپ کمپٹیشن کو دیکھیں, سو ہو وڈ یو کال یور کمپٹیشن؟ بہت کمپٹیشن ہے. تو فرض کر کے 2007 میں یو ور ون آف لائک لیٹس سے ہاؤ مینی کمپنیز ورکنگ ان دا سولر اسپیس؟ 2 کمپنیز. اور اب کتنی کمپنیز ہیں؟ گن نہیں سکتے. اچھا, تو اس کا افیکٹ آپ کے بزنس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بزنس پہ افیکٹ اس واسطے نہیں ہوا کہ میں نے, ہم انویرکس نے ہمیشہ فوکس کیا کوالٹی پہ, آفٹر سیل سروس پہ. انویرکس واحد کمپنی جو پورے پاکستان میں 36 سروس سینٹر چلا رہی ہے, آپ کو ود ان 24 آور سروس دیتی ہے, اور وہ ہماری اپنی اون سروس سینٹر ہیں. ایک تو لوگ ہوتے ہیں آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, آؤٹ سورس نہیں کرتے, ہم خود چلاتے ہیں. اور آج اتنا کمپٹیشن کا دور ہے, اللہ کا شکر ہے آج بھی سب سے زیادہ ہم ہی مارکیٹ کے لیڈنگ ہم کر رہے ہیں. اچھا, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ سیگمنٹ ٹو مائی نیکسٹ کوسچن وچ از دیٹ آپ کوالٹی اور کاسٹ کو دونوں مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیلیور اے ہائی کوالٹی پروڈکٹ ایٹ اے competitive price compared to your other competitors? تھوڑا سا میں اس میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں لوگ جو ہے نا لو کاسٹ پہ جانا چاہتے ہیں, سستا مال لے لیں. اچھا, ہم دیتے ہیں آپ کو ایک لانگ ٹرم 5 ایئرس کی وارنٹی دیتے ہیں. تو سب کو یہ بات پتہ ہے کہ انویرکس کی جو پروڈکٹ ہے وہ اینڈ تک جائے گی, 5 ایئرس تک جائے گی, اور پھر سروس بھی دیتے ہیں. ود ان کوئی پرابلم آتی ہے ہم فری آف کاسٹ پہ سروس دیتے ہیں. ادر جتنے بھی لوگ ہیں, کچھ کسٹمرز ہیں بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے, وہ بولتے ہیں بھائی ہمیں, وہ دکانداری موٹیویٹ کرتا ہے اصل میں. شاپ کیپر نا, وہ جس میں اس کو پروفٹ زیادہ نظر آتا ہے یا کچھ چیز ہوتی ہے تو موٹیویٹ کر کے بولتا ہے یہ نہیں یہ لے جاؤ. جب وہ ایک دفعہ وہاں سے لیتے ہیں اور پھر ان کو پرابلم آتی ہے تو پھر وہ سوئچ ہوتے ہیں دوبارہ سے انوائس کے اوپر. تو اس کو ہم مینٹین اس طرح کرتے ہیں کہ ہم, لیکن ہم سستے پہ نہیں جاتے, ہم کوالٹی پہ جاتے ہیں. اگر آپ ڈومیسٹک مارکیٹ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ کراچی, لاہور, پنجاب, سندھ, KP؟ آپ کے کون سے انٹرسٹنگ پیٹرنز آپ کو نظر آتے ہیں؟ سب سے انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے, کراچی میں تو بزنس ہی بہت کم ہے. اچھا, کیوں؟ اچھا, کراچی میں بس زیادہ تر لوگ تو فلیٹوں میں رہتے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں اچھا کہ وہ بیچاروں کو سوچ دی ہے. اچھا, تو وہ نہیں ہے. سب سے زیادہ بزنس جو ہمارا ہے وہ کراچی سے باہر نکلیں گے حیدرآباد سے شروع ہوتا ہے. اچھا, حیدرآباد سے لے کے اور رحیم یار خان, ملتان اور فیصل آباد بہترین بزنس ہے. لاہور میں تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, لاہور سے آگے نکلیں پھر آگے بزنس ہے. KPK میں بہت اچھا بزنس ہے. تو بیسکلی جو میں سن رہی ہوں وہاں بزنس زیادہ چلتی ہے جہاں لوگ اتنے گرڈ سے پریشان ہیں. سب سے زیادہ پریشان ہیں. دیکھیں سندھ کے اندر نا 8-9 گھنٹے لائٹ نہیں, 10 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. پنجاب میں بھی ایسی ہے, بہت سے شہروں میں یہاں پہ بھی 8-10 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. تو وہ لوگ پریشان ہیں, وہ اس واسطے وہ لوگ موو ہو رہے ہیں. کراچی میں تو وہ لائٹ آتی ہے چلی آتی ہے, لوگوں نے UPS لگا لیا, اپارٹمنٹ پہ رہتے ہیں 2 UPS لگا لیے, اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی لاہور کے جو شہری ہیں ان کو اندازہ بھی ہے کہ جب باقی جو ملک کا جو حال ہے جس میں 8-9 گھنٹے بس لائٹ ہی نہیں آ رہی, وہاں انڈسٹری آپ کیسے لگائیں گے یا دکان کیسے جلائیں گے, یا
رہیں گے کیسے وداؤٹ پروڈکٹ. کراچی اور لاہور والوں کو کچھ بھی نہیں پتا. جو بیچارے باہر رہتے ہیں, جو سبب میں رہتے ہیں, ان سے جا کے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. Got it. So وہاں بیسکلی آپ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے فار ان ٹرمز آف سولر. تو آپ حکومت کے ساتھ آر یو ورکنگ؟ آپ مینشن کیا تھا کہ حکومت کی کوئی انیشیٹوز ہیں سندھ حکومت کے. ہاں, حکومت دیکھیے کام کر رہی ہے. سندھ گورنمنٹ بھی, پنجاب گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے نا ہمیں ایک چھوٹا پروجیکٹ دیا تھا, اور مطلب انہوں نے لیاری کے اندر ایک اپارٹمنٹ دیے تھے, اپارٹمنٹ بلڈنگ دی تھی 6 فلور کی. بولیں گے یار اس کو سولرائز کرنا ہے, اس کو جو اپارٹمنٹ ہے پتہ نہیں 15 یا 10 اپارٹمنٹ تھے, تو ہم نے ان کو سولرائز کیا تھا. اور گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ وہاں پہ نا جب میں نے خود وزٹ کیا تو میں بڑا افسوس ہوا کہ وہ بولنے کہ جب ہم جاب پہ سے آتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی, جب صبح جا رہے ہوتے ہیں لائٹ نہیں ہوتی. بولے ہم کیسے سوئیں, کیسے جائیں, کیسے کریں. تو پھر واقعی حقیقت اندازہ یہ ہوا کہ یار یہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں بیچارے. اور وہیں پہ ضرورت تھی. ابھی سندھ گورنمنٹ نے ماشاء اللہ سے انیشیٹو لیا, ان کو یہاں پہ لگا کے دیا. اسی طرح پنجاب نے اس وقت جو کام کیا ہے انہوں نے تو 100,000 تو میری نالج میں 100,000 گھروں کو فری آف کاسٹ دیا ہے. سو obviously الیکٹریسٹی ایک تھرائیونگ اکانومی کا ایک بیک بون ہے. And also at some point electricity is also, you could say it's a household right. Like you should feel like جب آپ گھر آتے ہیں, جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس بجلی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو سولر انڈسٹری ہے, اگر آپ زوم آؤٹ کریں, this is just a band-aid on a much larger problem? Like do you think that this is ultimately helpful? Do you think there's some kind of long-term strategy in terms of providing electricity to more Pakistanis? دیکھیں لانگ ٹرم تو پالیسی ہے نا, جب ایک آدمی لگاتا ہے تو لانگ ٹرم پالیسی تو آئی جاتی ہے اس کے اندر. لیکن آدمی سوچے گا تو پھر لگائے گا تو پھر آئے گی. اب آدمی کے پاس افورڈ کرنے کی بھی بات ہوتی ہے نا. گورنمنٹ اس وقت جو دے رہی ہے فری آف کاسٹ دے رہی ہے. کریکٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جو پلیئرز ہیں اس مارکیٹ میں وہ ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ کس سلسلے میں؟ In terms of working with the government to provide more resources. پبلک آلریڈی پی پی اے پی اسے پی کیا کہتے ہیں جی, یہ اے پی پی کیا کہتے ہیں, جس کے ساتھ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ میں کام کیا ہے, آلریڈی گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن وہ پالیسی کلیئر نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھے جائے تو اوور آل تو ہمارے پاس تو ایکسٹرا بجلی بن رہی ہے نا, تو ایکسٹرا ہے کہاں؟ وہ شہری کو نہیں, تو ان کو تو نہیں آ رہے. کسی کے پاس بھی نہیں ہے, نہ شہر کے پاس ہے, نہ انڈسٹری کے پاس ہے, نہ کسی کے پاس ہے. آپ کے نزدیک اگلے جو 5 سال ہیں انورکس کے لیے, وہ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ What is the vision? اگلے 5 سال برائٹ ہیں, بہت برائٹ ہیں. ہاں, کیونکہ پاکستان میں ابھی میرے حساب سے تو 20% صرف سولرائز ہوا ہے. اچھا, ابھی باقی ہیں. کتنا پوٹینشیل ہے بیسکلی؟ ابھی ہے, ابھی تو دیکھیں میرے حساب سے تو 40-50% تو لوگوں کو سولر پہ آنا ہے, تو ابھی ہے. لیکن سو آپ کس ورٹیکل پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں ان ٹرمز آف آؤٹ ریچ, ان ٹرمز آف ڈومیسٹک کنزمپشن, ان ٹرمز آف لوکل مینوفیکچرنگ؟ میں ایز اے انویرکس آپ کو بتاؤں, ہم لوگ لوکل مینوفیکچرنگ پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسے باہر بھیج دیے ہیں, اب ہم خود بھی کچھ بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پاس بہت کیپیبل بچے ہیں, انجینئر ہمارے پاس ہیں, بہت ہی ہیں. لیکن پتہ کیا, ہم نے ان کو کوئی راستہ نہیں دیا, کوئی آؤٹ لیٹ نہیں. ہم نے ان کو کچھ بتایا نہیں ہے کہ کہاں سے نکلے. وہ جتنے بھی جتنا بھی بچے نکل رہے ہیں سب موو ہو رہے ہیں, برین رین سب پاکستان سے جا رہے ہیں. تو وہ ہمارا اسسٹ ہے. وہ تو یہاں پہ سب ہم جیسے بڈھے رہ جائیں گے یہاں پہ, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ بچے یہاں پہ رکنے چاہیے, انڈسٹری لگنے چاہیے, وہ بچے یہاں پہ رکیں گے اور وہ یہ پاکستان کو دیں گے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہوں ہماری انڈسٹری کے اندر, سولر کے اندر بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ. کیونکہ ہم نے خود پرسنلی ہم نے کچھ لڑکوں کو ایکسپیرینس کیا, ان کو ہم نے چائنا بھیجا. تو جس کمپنی میں ہم نے چائنا بھیجا ہم نے ایز اے ٹریننگ کے لیے, تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں اس کو یہاں پہ چھوڑ جاؤ. اچھا, اس کو یہاں پہ چھوڑ دو تو وہاں سے اور لے لینا. تو میں نے کہا بھائی ہم یہاں پہ لے کے آئے, یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے. تو مطلب اتنے بچے ٹیلنٹڈ ہیں کہ انہوں نے رکھا. آج چائنا کے اندر آپ دیکھیں, میرے خیال سے ہر سولر کمپنی میں ایک پاکستانی لڑکا ہوگا. اچھا, وہ پاکستانی لڑکا ہے. کیا وہ سیلز کے حساب سے بات کرتے ہیں یا ٹیکنیکل ہیں؟ ٹیکنیکل زیادہ ہیں میرے حساب سے. اور پاکستان میں بہت کیپیبل ہے, بہت فیوچر ہے پاکستان میں. اگر ہم انڈسٹری کے اوپر اپنا فوکس کریں
تو انشاءاللہ ہم یہ پورا GCC اور کیا کہتے ہیں افریقہ یہ ہم کر سکتے ہیں بڑے حساب سے, اور بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں دوسری کمپنیز کو, ٹف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن چائنیز کے ساتھ مل کے کام ہوتا اچھا صحیح ہے, کیونکہ چائنیز کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ٹائم لگے گا. دیکھیں آج ہم اسٹارٹ لیں گے نا تو شاید 5 سال میں یا 10 سال میں جا کے ہم کسی کیا وہ لنکس ابھی بنے ہوئے ہیں, بات چیت چل رہی ہے چائنیز کمپنیز کے ساتھ ان ٹرمز آف لوکل مینوفیکچرنگ, ان ٹرمز آف لوکنگ ایٹ نیو مارکیٹس؟ پھر وہی بات کروں گا, پالیسی آ جائے گی نا تو یہ چائنیز آ کے نا خود فیکٹری لگائیں گے یہاں پہ. گاٹ اٹ. دیکھیں چائنیز کی اب چائنا کی وہ بس ویٹ کر رہے ہیں کہ چائنا کی اپنی کاسٹ بہت ہائی ہو گئی ہے. چائنا کی لوکل جو اب امپلائیز ہیں نا وہ ہم سے زیادہ بہت مہنگے ہیں. اب جو ان کو ڈالروں میں پیسے دیتے ہیں نا وہ ہم پاک روپیز میں نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس ہیں انجینئر, لاکھ روپے میں 50,000 روپے میں انجینئر ملتا ہے یہاں پہ, آپ اس کو انجینئر کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. ابھی چائنا کے اندر یہ 1,50,000 روپے کا کام نہیں, اور بہت آگے چلے گا. جی وہ تو بہت آگے خود چکر میں ہے کہ آلٹرنیٹ کو جگہ ملے, لیکن جہاں لیبر کاسٹ کم ہو, جہاں پہ لیبر, جیسے میں ہوں میرے پاس ابھی ہم لوگ لاسٹ گئے تھے PM کے ڈیلیگیشن میں B2B میں, تو انہوں نے ہم سے بولا کہ بھائی یہ B2B کریں. ہمارا جو سپلائی چین والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ تو بولتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرو. بلکہ انہوں نے کچھ کام بھی شروع کر دیا, ہم نے کچھ مشینری منگا لی, ہم نے کچھ انورٹر اسمبلنگ بھی کر لی, ہم بیٹری لیتھیم پہ جا رہے ہیں, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر فیوچر ہے, لیکن پالیسی. ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی ریگارڈنگ انوریکس کے ہائی کوالٹی سروس سینٹرز. اس پہ مجھے مزید بات کرنا تھا کہ آپ کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے ان ٹرمز آف marketing to rural customers versus marketing to urban customers, یا پھر کیا is it such that the demand is so high and the need so desperate کہ as such آپ کو مارکیٹنگ پہ اتنا سوچنا نہیں پڑتا ہے؟ نہیں, مارکیٹ پہ ہم نے کام کیا. اصل میں سارا مسئلہ ہے اویئرنیس دینے پہ. اویئرنیس دینی پڑتی ہے. لوگوں کو آج بھی نہیں پتا کہ نیٹ میٹرنگ کیا ہے, ہائیبریڈ کیا ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں انڈسٹری والوں کو بھی نہیں پتا. اچھا, میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ بہت سے انڈسٹری والوں سے بات کرتے ہیں, اچھا ہم آن گریڈ لگائیں گے تو ہمارا دن میں فری میں چلے گا, یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا. اچھا, تو یہ ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انوائس تو کام کرتی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہم سروس سینٹر کے علاوہ ہم ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں. ہم کراچی سے ایک پوری وین لڑکوں کی نکالتے ہیں, اپنی پوری ٹیم کی, حیدرآباد, سکر, پورے پاکستان میں ہم اس کو موو کرتے ہیں. صرف ٹریننگ پروگرام. ہم اویئرنیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں بولتے کہ یار کہ آپ ہم سے لیں, آپ بس کہتے ہیں کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے, یہ ایک ٹیکنالوجی ہے. ایک ٹیکنالوجی دنیا میں آئی ہوئی ہے, اس کو آپ یوز کریں. جی, وہ ٹیکنالوجی یہاں پر یہی ہے, وہ ٹیکنالوجی آپ کو فائدہ دے رہی ہے نا. اب اس ٹیکنالوجی پہ کیوں نہیں آتے؟ آج وہی پرانے زمانے کی چیزوں پہ کیوں چل رہے ہیں آپ؟ جی, جنریٹر ہے, جنریٹر کے دیکھیں آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ کا مسئلہ آتا ہے, کتنا جنریٹر میں اس میں سے کاربن نکلتا ہے, اور اسی طرح دوسری پروڈکٹ ہیں. لیکن یہ ہے کہ سولر ایک دنیا کی سب سے سستی پروڈکٹ ہے اس وقت, اسی پہ لوگ آتے ہیں اور ہم اس پہ کام کرتے ہیں. بزنس میٹرز کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.